اے محبت، میرے انجام پہ ہنسنے کی بجائے تو میری آنکھ کے پانی سے وضو کرنے آ۔ شاعری فرد جرم ہے، شاعری فرد جرم ہے، کہاں نہ شاعری فرد جرم ہے۔ مجھے عشق ہوا، ہائے میں اس نازنین دل پذیر، اس ناہید ناز دل، اس حسن ماہ کمال و نوید سحر، اس تاب جنوں بردوش، اس وجہ تخلیق داستان کو کیا نام دوں، اسے کیا عنوان دوں؟ وہ تو بس وہ تھی جس کا ملنا زندگی کے آغاز جیسا تھا اور انجام معلوم نہیں۔ وہ جہان حیرت تھی، اس کے سراپائے دلکشا کو مصور کرتے ہوئے برسوں بیت گئے، مگر بام حسن و دلکشی تک دست رسائی نہ ہوئی۔ ہاں یہی تو سچ ہے جو سینکڑوں شعر کہنے کے بعد بھی لبوں پر اعتراف بن کر چپک گیا ہے۔ اس نے عشق کا مفہوم اشکار کرنے سے پہلے حسن کی تفسیر سکھائی، حسن کو دیکھنے کے زاویے استوار کیے، بےتابی اور اضطراب کے قاعدے بتائے۔ تب غیر محسوس طور پر اس نے قرب کی لذتیں سونپ دیں۔ خط کھلا، پڑھا مگر سمجھ نہ پایا، نظر کی ایک چھیر، جہاں کا انتظار کا حاصل، ادھوری دید، آرے ترچھے رسم الخط والا سہما سہما خط، گھٹتی بڑھتی سانسوں کی بساط پر ایک ملاقات کا ہے جان، اظہار کا ایک پیریا جو میرا پہلا شعر تھا، ایک بوسہ حسن کی وادی میں ایک قدم اور ایک نمی، بس کیا یہی عشق تھا؟ اگر یہی عشق تھا تو پھر یہ سیراب کیوں کر ہو گیا؟ ابھی ٹھوٹا خالی تو نہیں ہوا تھا، پہلے گھونٹ کے بعد دوسرے گھونٹ نے کیوں دل کے تاروں کو نہیں چھیڑا تھا؟ سوچ میں پڑ گیا، عرفان مصر تھا کہ محبت مر نہیں سکتی، عشق پسپا نہیں ہو سکتا، کیفیت تھی کہ وہ پاس رہ کر بھی دور ہونے لگی تھی۔ اس کی لب و عارض کی گرمی برقرار تھی، بلکہ عشق کی آنچ پر پک کر سنہری رنگت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی دراز زلفوں کی پیچ و خم کی تابانی کا باب تمام نہیں ہوا تھا، بلکہ رات کے پچھلے پہر کا سکوت اور تبیز سیاہی کچھ زیادہ راحت آور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکوڑے لیتا تجسس بے ساتے جہاں کو مضطرب کرنے لگا تھا، بلکہ مختصر سے سفر کی تمام تر تھکن کو چوس کر تازہ دم کر رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی کی وادی پر سے راج رہگذر زو فشاں تھا، بلکہ پناہ گزین تھا۔ اس کی انگلیاں کچھ لکھتے ہوئے لرزتی تھیں، بلکہ لرز لرز کر دل کے تاروں کو چھیڑ کر سرگم ڈھونڈتی تھیں۔ اس کے ریگزار بدن کے ٹیلوں پر ہوا کے کٹاؤ نے ایسی دلدلیں کھوج ڈالی تھیں کہ نظر پلٹنا بھول جاتی تھی، بلکہ نظر اپنا مقام بھول جاتی تھی۔ اس کی چال کی سرمستی کا فسوں قبل مسیح کی جادوئی ابصرائی کہانی کا روپ دھار چکا تھا، بلکہ قتل کا ہنر سیکھ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے نرمگین تاثر میں چاند اپنی چاندنی رکھ کر بھول گیا تھا، بلکہ ڈھونڈنے کے لیے گل کی ان پتیوں پر چکراتا رہتا تھا۔ اس کے گالوں میں پڑنے والے ننھے ننھے گڑھوں کی
درخشانی کو چومنے کے لیے الف لیلوی ہزار داستان کے کردار دیوانہ وار اترنے لگے تھے، بلکہ جان کی امان پا کر بس رام کے طلبگار ہو گئے تھے۔ اس کی شانوں اور گردن کی وادیوں پر دنیا بھر کا حسن خیمہ زن تھا، بلکہ شوریدہ سری میں اس وادی میں سر کے بل چل کر احترام ملحوظ رکھتا تھا۔ مگر پیاس، ہائے پیاس، تہی دامنی میں گوایا کچھ نہیں، سیکھا بہت کچھ۔ وہ اپنا ٹھوٹا بھرنے قریب آئی تھی، پیاسی تھی، نام سے گزر کر اس نے میرے لباس سے پیار کیا۔ لباس قیمتی ہوتا تو اس کی آنکھیں سیراب ہوتی، تشنا کام رہیں تو چھلکنے لگیں، مگر اسے خبر ہی نہ ہوئی اور اس کے وجود نے مجھے لبریز کر دیا۔ اسے خدا نے حسین تر بنایا تھا، اسے خود پر توجہ دینے کی احتیاج نہیں تھی۔ میرا کام ہو گیا، وہ بھی مجھے ٹٹولتی رہی، میں بھی اپنے آپ کو کڑیدتا رہا۔ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، مجھے دنیا مل گئی، مجھے دنیا مل گئی، مجھے دنیا مل گئی۔